اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نماز کے بعد اس طرح سے دعا کا رواج ہوتا جو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں رائج ہے، تو اس بارے میں کچھ روایتیں یقیناً ہوتی، اور بلکہ کچھ کیا کثرت سے روایتیں ہوتی. ایک بھی روایت نہیں ہے، ایک بھی حدیث نہیں، اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے، اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے، کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں، کہیں آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں. ان کی تحقیق بتا رہا ہوں آپ. میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ہو سکتا ہے بتا بھی دوں، دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا، لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں، پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا، فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا، اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے، نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے، نہ رد المختار میں، نہ الدر المختار میں، کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوی کی مشہور کتابیں ہیں، نہ قدوری میں، نہ ہدایہ میں، جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں، اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں، وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر ہے جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا. فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے، اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنانا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نہ چھیڑیں گے، بولیں گے کہاں سے، تو ابھی میں خارج ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا، مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے، یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا، سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے، نہ فقہ شافعی میں ہے، نہ فقہ مالکیہ میں ہے، نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا، اجتماعی تو ملتی نہیں ہے، انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں، اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا، اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے، ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی دعا مانگتے تھے نا. تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا، وہ مخصوص الفاظ ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا، تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں، وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں، اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
समझ में आ रही है बात? दूसरी बात हमारे हजरत ये भी फरमाया करते थे कि ये भी सारी नहीं पढ़नी फर्ज के बाद, नबी ने कभी कोई पढ़ी और कभी कोई पढ़ी, क्योंकि दूसरी हदीसों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों और फराइज में ताखीर नहीं करते थे। ये भी सही हदीस है, सिवाय इतनी देर जितनी देर में अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम वाली दुआ पढ़ी जाती है। तो दोनों तरह की हदीसों में जब हम तत्बीक देंगे तो नतीजा क्या, बल्कि तीन तरह की हदीसें हो गई। एक वो हदीसें जिनमें आता है कि फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं, दूसरी वो हदीसें जिनमें आता है कि फर्ज नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मखसूस कलिमात पढ़ते थे, तीसरी वो हदीसें जिनमें आता है कि फर्ज नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताखीर नहीं करते थे। तो तीनों किस्म की हदीसों को मिलाएंगे और फिर फिक़ह की किताबों में भी ये मसला इस तरह लिखा है, फतावा आलमगीरिया में लिखा है कि इमाम को चाहिए कि अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम के बकदर बैठे और उसके बाद खड़े होकर सुन्नतों में मशगूल हो जाए। तो जो फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं उसमें तो साफ लिखा है कि इमाम सिर्फ इतना करेगा, सलाम के बाद बैठेगा इतनी देर और खड़े होकर फिर क्या करेगा, सुन्नतों में मशगूल। तो कुरान और हदीस की दो तशरीह हमारे हजरत कर रहे हैं, फिक़ह हनफी में भी क्या है वही तशरीह, फिक़ह शाफी में भी वही तशरीह। तो ये बड़ी मजबूत बात बन जाती है कि जब तमाम हदीसों को आप मिलाएं तो पता ये चला कि हदीसों में जो आता है फर्ज नमाज के बाद जो लंबी दुआओं का आता है उससे मुराद फर्ज नमाज तकमील के साथ, और फर्ज की तकमील कब होती है, सुन्नतों के जरिए। तो लंबी दुआएं मांगनी है, रफुल यदैन करना है, तो फर्ज के बाद आप सुन्नतों में जल्दी मशगूल हो जाएं। बाकी वज़ाइफ आप कब करेंगे, सुन्नतों के, आ रही है बात पढ़ेंगे वो वज़ाइफ। तो इस तरह से तमाम रिवायत